ہر صاحب شعور انسان ہمیشہ سے اپنی زندگی اور کائنات کے حقائق کو جاننے کے لیے سرے گرداں رہا ہے۔ وہ جاننا چاہتا ہے کہ میں کیا چیز ہوں اور میری زندگی کا مقصد کیا ہے، اس وسیع و عریض کائنات کا کیا مقصد ہے، یہ کس طرح وجود میں آئی، کیا یہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی یا فنا ہو جائے گی، یا پھر ہم انسان کس چیز سے بنے ہیں، اور کیا ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے۔ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات ہر دور میں ہر انسان نے تلاش کرنے کی کوشش کی، جس نے غور و فکر اور تلاش حق کو اپنی زندگی کا مشن بنا لیا۔ ایسے روش اختیار کرنے والوں کو ہم فلاسفر یا سائنسدان کہتے ہیں، اور ان تمام سوالوں کے جوابات خالق کائنات، رب کائنات اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے ذریعے انسان کو بتاتا ہے۔ ان حیران کن سوالوں کے جوابات جب لوگوں کو بتائے جاتے تھے تو وہ ان کا انکار کر دیتے تھے، پھر انہیں ان حقائق کا یقین دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ مختلف معجزات دکھاتا تھا، جن سے اہل دانش مطمئن ہو کر اللہ کی دعوت قبول کر لیتے تھے۔ اب ہمارے سامنے سوال یہ ہے کہ موجودہ دور میں انسانوں کو تسلی اور اطمینان قلبی کا یہ سامان کس طرح مہیا کیا جائے۔ اس کے لیے ہمیں قرآن مجید کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے قرآن مجید میں ایسے حقائق بیان کر دیے تھے جن کے سچا ہونے کا علم آنے والے دور میں بطور معجزہ کے سامنے آنا تھا۔ قرآن مجید میں تقریباً 750 آیات ایسی موجود ہیں جن میں آفاق اور انفس کے حقائق کا بیان موجود ہے۔ 1859 میں چارلس ڈارون نے نظریہ ارتقاء پیش کیا۔ اس نظریے کے مطابق حیاتی اجسام اپنی بقا کے لیے خود کو ماحول کے مطابق تبدیل کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر کہا جاتا ہے کہ بعض پانی کے جانور کروڑوں سال پہلے چرندے تھے، مگر کسی وجہ سے ان کو اپنی زندگی کا طویل عرصہ پانی میں گزارنا پڑا تو ان کے پاؤں غائب ہو گئے اور وہ مچھلی کی طرح شکل اختیار کر گئے۔ اسی طرح مچھلیوں کو جب زمین پر زندگی گزارنی پڑی تو ان کے پاؤں نکل آئے اور ان کی شکل پہلے مگرمچھ اور پھر بعد میں دیگر جانداروں کی سی ہو گئی، یعنی اپنی بقا کے لیے قدرت نے ان کی جون تبدیل کر دی۔ اسی طرح انسان کے بارے میں نظریہ ارتقاء کے حامی کہتے ہیں کہ انسان بنمانوس کی نسل سے تھا جو اپنے ماحول کی وجہ سے تبدیل ہو کر ویسا ہو گیا جیسا کہ آج ہے۔ چمپینزی جیسے چوپائے سے 2 پیروں پر انسان اس لیے کھڑا ہو گیا کہ وہ اس زمانے میں اور اس وقت کے ماحول کے مطابق اس کی بقا کے لیے ضروری تھا۔ سننے میں تو یہ نظریہ بڑا دلچسپ ہے اور اسی لیے اس پر سینکڑوں کہانیاں اور کتابیں لکھی جا چکی ہیں اور متعدد فلمیں بن چکی ہیں، مگر حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بالکل اسی حلیے میں بنایا جس میں وہ آج بھی موجود ہے۔ دہریوں کے نظریے اور ایمان کے بیچ سائنس حائل ہے جو اپنے نت نئے انکشافات سے ایمان کی تائید کرتی ہے۔ نظریہ ارتقاء کے حامی ابھی بھی اس بات کا جواب نہیں دے سکتے کہ حیات کی ابتدا کیسے ہوئی۔ جب بگ بینگ سے کائنات وجود میں آئی تو اس میں جاندار مادہ تو کوئی نہیں تھا، تو پھر زندگی کی ابتدا کیوں کر ہوئی؟ کچھ سائنسدان کہتے ہیں کہ کسی کیمیائی عمل سے ایسا ہوا، تو اگر کیمیا گری سے زندگی وجود میں آ سکتی تو سائنس اتنی ترقی کرنے کے بعد علم کیمیا سے کوئی معمولی نوعیت کا جاندار یا کیڑا پیدا کر کے کیوں نہیں دکھاتی؟ جبکہ قرآن مجید کی آیت سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک فرما رواں بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا کیا تو وہاں اسے بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور اس نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا مجھے ان کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ وہ کہہ اٹھے تو پاک ہے، ہمیں کوئی علم نہیں سوائے اس کے جو تو نے ہمیں دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم انہیں ان کے نام بتاؤ۔ پھر جب آدم علیہ السلام نے انہیں ان کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی چھپی باتیں جانتا ہوں اور جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ سورۃ البقرہ کی ان آیات سے یہ ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور جو کچھ اللہ کے علم میں ہے وہ کسی اور کے نہیں۔ بے شک انسان کی تخلیق اللہ کے بے شمار معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹھی بھر مٹی سے بنایا جو مختلف زمینوں سے لی گئی تھی، اور آدم علیہ السلام کی اولاد اسی لیے اس مٹی کی ترکیب کے مطابق ہے، اسی لیے ابن آدم سفید
سرخ، سیاہ اور زرد رنگ کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو دنیا میں ہر سمت میں پھیلا دیا اور ان کو قبیلوں اور گروہوں میں بانٹ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے شروع سے ہی انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا اور جتا دیا کہ کائنات میں اللہ ہی کی ذات وہ ہستی ہے جو عبادت کے لائق ہے، اس کی خدائی میں کوئی شریک نہیں۔ انسان نے ہمیشہ سے شیطان کے بہکاوے میں آ کر یا تو غیر اللہ کو پوجنا شروع کر دیا یا پھر اللہ پاک کی ذات سے کسی نہ کسی کا کوئی رشتہ جوڑ دیا۔ شرک اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ ہے۔ مشرک کو ہر حال میں ابد تک دوزخ کی آگ کا ایندھن بننا ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور اس وقت کو یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا خدا کے ساتھ شرک نہ کرنا، شرک تو بڑا بھاری ظلم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل رمضان خان انفو کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔